اور ایک اور بات ہے بہت عجیب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی بیوی محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان بھی آپ کے جو قریشی رشتہ دار تھے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ میری جائیداد کا کیا ہوا، کہ آباء و اجداد وہاں رہا کرتے تھے اس شہر میں. کچھ نہیں پوچھا، تعارض بھی نہیں کیا، بس سیدھا آئے، 3 دن ٹھہرے، وعدے کے مطابق عمرہ کیا اور صحابہ کرام کو لے کے واپس لوٹ گئے. ایسے عہد کے پکے اور دنیا سے بے رغبت تھے. اس کے بعد ایک اہم معرکہ پیش آیا جو کہ معرکہ موتا کہلاتا ہے، جنگ موتا. اس کا سبب وہ خط تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں اپنے ایک قاصد حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے بصرہ کے حاکم کے پاس بھیجا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو نہ صرف کہ گرفتار کیا گیا بلکہ ان کو مار بھی دیا گیا. اور آج بھی کسی بھی سفیر کو مارنا ایک جرم ہے انٹرنیشنلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جو 3000 صحابہ کرام پہ مشتمل تھا، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، اور فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو جھنڈا دے دیا جائے، اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہوں گے. یعنی یکے بعد دیگرے آپ نے 3 لوگوں کو اپوائنٹ کیا. اور خیال یہی تھا کہ صرف وہاں جا کے ایک بارڈر پر ایک ہلکی سی جھڑپ ہونی ہے اور اس قاصد کا بدلہ لینا مقصود ہے. صحابہ کرام جب روانہ ہوئے تو موتا کا مقام ہے شام کی طرف، اس کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ ہرقل روم تو 1,00,000 کی فوج لے کے مقابلے کے لیے پہنچ گیا ہے. صحابہ کرام اتنے بڑے پیمانے کی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب انہوں نے یہ قطعاً ناپسند کیا کہ وہ پیچھے ہٹیں یا پریشانی پہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ پیچھے سے کوئی مدد آئے گی تو ہم آگے بڑھیں گے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اسی وجہ سے تو ہم لوگ آئے تھے، شہادت کے تو شوق میں ہم آئے ہیں، اب ہم نے کیا سوچنا، چلو آگے بڑھو. لہذا تمام صحابہ کرام نے اس مشورے کے بعد بھرپور جنگ کا ارادہ کر لیا. کوئی میچ نہیں ہے، 3000 لوگ ہیں اور مقابلہ 2,00,000 کا لشکر ہے. بہت خوفناک قسم کی ایک جنگ شروع ہوئی اور اس میں مسلمانوں نے پوری جان بازی دکھائی. وہ لڑتے ہی رہے یہاں تک کہ آخرکار ان کو شہید کر دیا جاتا تو ان کا ہاتھ رکتا، ورنہ کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی تھی. حوصلے ان کے جوان اور عزم میں وہ لوگ بہت بلند تھے. سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہاتھ میں علم لیا ہوا تھا اور بے جگری سے لڑ رہے تھے، آخرکار لڑتے لڑتے دشمنوں نے ان کو شہید کر دیا. وہ زمین پہ آ گرے، لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیا. فوراً لپک کے انہوں نے جھنڈا پکڑا اور اس کو بلند کر دیا. اب ان کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کا جھنڈا گر جائے. جھنڈا گرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ یہ فوج ہار رہی ہے، اس سے فوجیوں کے مورائل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لہذا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر حال میں اس جھنڈے کو بلند رکھنے کا عزم کر لیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کا دایاں بازو کاٹ دیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں اس جھنڈے کو بلند کیا. ان کا بائیں ہاتھ بھی انہوں نے کاٹ دیا تو جو تھوڑے بہت کٹے ہوئے بازو اور تھوڑی کی مدد سے وہ اس جھنڈے کو تھامے رکھے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھنڈا تھاما. اب وہ بھی لڑتے رہے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ایسے میں ایک صحابی آگے بڑھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ کون اس جھنڈے کو پکڑے گا؟ مسلمانوں نے کہا آپ ہی اٹھا لیجئے. انہوں نے کہا نہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اب مسلمان ہو چکے تھے، ان کو وہ جھنڈا پکڑا دیا گیا. اور یہ اسلام کے فیور میں پہلی جنگ تھی جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مسلمان شامل تھے اور اسلام کے فیور میں لڑ رہے تھے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے صحابہ کرام کو پل پل کی خبر دے رہے تھے. کہنے لگے اب زید شہید ہو گئے، اب جعفر کو انہوں نے شہید کر دیا، اور آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے چلے جا رہے تھے.
اور پھر فرمایا اب عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اور پھر کہنے لگے اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور اس کے بعد ایک خوشخبری سی جیسے مسلمانوں کو دی کہ اب یعنی بہتری ہوگی. اس دن کی جنگ آخرکار شام کو جب ختم ہوئی، اگلے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین فوجی قیادت کا ثبوت دیا. اپنے پورے لشکر کی پلاننگ کو چینج کر دیا، یعنی آگے کے لوگوں کو پیچھے لے گئے، پیچھے کو آگے، دائیں والوں کو بائیں سے بدلا، ٹوٹلی ترتیب بھی چینج کر دی. اگلے دن صبح جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ اور ان کو پیچھے سے مدد پہنچ گئی، نئے لوگ آ گئے ہیں لڑنے. ساتھ ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا سواروں کا دستہ بہت دور پیچھے بھیج دیا اور انہیں کہا تم لوگ صرف یہی کرنا کہ دور سے خوب گھوڑے بھگاتے ہوئے آنا، خوب گرد و غبار اڑے تاکہ وہ سمجھیں کہ پیچھے سے بہت بڑی فوج آ رہی ہے. اور ایگزیکٹلی وہ ہوا جو وہ چاہتے تھے. ان پہ ایک روپ پڑ گیا اور مخالفین سمجھے یعنی پیچھے سے تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ نہ ہو کہ ہمیں شکست کھانی پڑے. لہذا اگلے دن جو لوگ بچ گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نہایت خوبی سے ان کے سامنے سے بچا کے واپس لے آئے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب جنگ موتا کے دن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جبکہ وہ شہید ہو گئے تھے تو ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 90 کے قریب زخم تھے اور سب کے سب ان کو آگے لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے. ان کی بیوی بچوں کو نہلا دھلا کے بیٹھی جیسے گھر کے کام کر رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ بچے یتیم ہو گئے. پھر آپ نے ان کے گھر والوں کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی. چچا زاد بھائی بھی تھے اور چچا ابو طالب کے بیٹے تھے جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک بیٹے کی طرح رہے تھے. لہٰذا ان کے بچوں سے آپ کو ایسے محبت تھی جیسے بھائیوں سے ہوتی ہے. اس لیے آپ نے خاص ان کے اوپر عنایت کی اور پھر اپنے گھر والوں کو آ کے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کو غم نے مشغول کر دیا ہے، ان کے لیے کچھ بنا کے بھیجو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے فوراً جو کا دلبینہ پکایا. وہ ایک دلیا سا ہوتا تھا جو جو کا بنایا جاتا تھا اور جب بھی کسی کو غم ہوتا تھا تو ہم لوگ وہ بنا کے بھیجتے تھے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ کہا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ بھی کمپلیکس ہے. کچھ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہی بھیجا کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو جنت میں ان 2 بازوں کی جگہ پر دے دیے گئے، اس لیے ان کا لقب طیار پڑ گیا یعنی پرندہ، اور ان کو ذوالجناحین بھی کہا جاتا ہے، 2 پروں والے. تو کیا ہوا اگر اللہ کی خاطر 2 دنیا میں بازو کمائے، اس کے بدلے میں جنت میں ان کو 2 پر عطا ہو گئے اور وہ اڑتے پھرتے ہیں. مسلمان خیریت سے واپس آئے اور اس کے بعد عربوں اور رومیوں پہ مسلمانوں کی بہت دھاک بیٹھ گئی کہ یہ تو ایسے ہیں کہ 3000 لوگ 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مقابلے پہ جم جاتے ہیں. وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایک بہت بڑے مشن کے لیے جانیں دی تھی ان کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی. ایک بہت بڑا امپریشن تھا جو ہر طرف بیٹھ گیا کہ یہ لوگ بہت ہی دلیر، بہادر اور کسی چیز سے رکنے والے نہیں. اس کے بعد مختلف سرائے اور غزوات ہوئے، لیکن ہم اب خاص طور پہ فتح مکہ کو دیکھیں گے. 8 ہجری آ گئی، وہ وقت آ گیا، وہ تمام لوگ جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، اذیتیں دی تھیں، وطن سے نکالا تھا، مسلمانوں کے مال پہ قبضے کر لیے تھے، کوئی تکلیف ایسی نہیں جو نہ پہنچائی ہو. اب وہ موقع آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرنے والے تھے. اب مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاملہ چاہتے ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے تھے. اس غزوے کا سبب ایک واقعہ بنا اور ہوا یوں کہ صلح حدیبیہ میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس معاہدے کی روح سے جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہو جائے. اور یہ کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اسی کا حصہ سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی دوسرا مخالفین میں سے کوئی قبیلہ یا فریق ان کے حلیف پہ حملہ کرے گا تو ایسے ہی ہوگا گویا فریق پہ ہے. یعنی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حلیف ہے قبیلہ بنو خزاعہ اس پہ حملہ کرے گا تو ایسے ہی ہوگا گویا مسلمانوں پہ اٹیک کیا ہے.
اور ایسے میں مسلمان قریش کے ساتھ بھی جنگ کر سکتے ہیں. بنو خزاعہ ایک مرتبہ بڑے آرام سے کسی ایک چشمے کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، کیونکہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں چپکلش رہا کرتی تھی. لیکن اس معاہدے کے بعد وہ بے خوف ہو گئے کہ اب تو بھئی عہد و پیمان ہو گیا ہے، ہم پہ یہ لوگ جنگ نہیں کریں گے. جبکہ عین وہ لوگ غفلت کی حالت میں تھے، بنو بکر نے پورا فائدہ اٹھایا اور بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا. وہ لوگ پریشان ہو اٹھے اور انہوں نے بھاگ کے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی، کیونکہ کعبہ کی حرمت تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہاں یہ ہم سے کچھ نہیں تعرض کریں گے. لیکن انہوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا. ایسے میں ایک شخص نے کہا بنو بکر میں سے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی بنو خزاعہ نے بھی ان کو شرم دلوائی اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس پہ بنو بکر کا ایک شخص نوفل کہنے لگا کہ نعوذ باللہ آج کوئی الہ نہیں، اور اپنے قبیلے کو کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور اپنا بدلہ لو. اور تم وہی لوگ تو ہو جو حرم میں چوریاں کرتے تھے، تو اگر چوری کر سکتے تھے تو آج مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے ہو. یعنی ان کے دل میں جو ایک جھجک تھی وہ بھی اتار رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، دیکھو تم لوگ پہلے آ کے کعبہ میں چوریاں بھی تو کرتے تھے، لہٰذا ایک قدم اور بڑھو اور دشمن کے اوپر بڑھ کے حملہ کر دو. بنو خزاعہ نے بہت مشکل سے ادھر ادھر بھاگ کے کچھ لوگوں نے جان بچائی، اور ان میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گیا اور آپ کے پاس پہنچ کے فریاد کی اور کہنے لگا کہ میں دہائی دیتا ہوں، اور پھر یہ کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجیے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے، ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت. اور اگر ان پہ ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ مبارک تمتما اٹھتا ہے. آپ ایک ایسے لشکر جرار کے ساتھ تشریف لائیں جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا. یعنی آپ ایک بہت بڑا لشکر لائیے اور اب ان پہ حملہ کر دیجیے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے. معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی. ادھر قریش نے نہ صرف یہ کہ بنو بکر کو یہ حملہ کرنے میں مدد دی، بلکہ خود ان پرسن قریش کے کچھ لوگ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے اس حملے میں شامل بھی ہو گئے تھے. اب کچھ لوگوں نے وائلیشن کی اور قریش کو فکر ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم پہ حملہ کر دیں، کیونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا. معاہدے کی ایک بہت بڑی شک تھی جو کہ قریش کے حلیف قبیلے نے توڑ دی حملہ کر کے. ان کو پتا تھا اب مسلمان بدلہ لینے آ سکتے ہیں. ابو سفیان کو قریش نے بھیجا کہ آپ جائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی تجدید کر کے آئیے. ابو سفیان نے بہت کوشش کی کہ میں تیزی سے جا پہنچوں، لیکن اتنی دیر میں بدیل بن ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبر پہنچا چکا تھا کہ کون مارا گیا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور قریش کا کیا رول تھا. ابو سفیان ابھی مدینہ منورہ کے باہر ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا بدیل بن ورقہ واپس جا رہا ہے. انہوں نے اسے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو. بدیل بن ورقہ نے گول مول بات کی اور یہ ظاہر نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے واپس جا رہا ہوں. جب وہ گیا تو ابو سفیان نے اس کے اونٹ کی مینگنی توڑ کے دیکھی، اور جب اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی تو سمجھ گیا کہ یہ مدینہ منورہ سے ہو کے آ رہا ہے، کیونکہ وہیں کا چارہ ہے کھجور کی گٹھلیاں. وہ سیدھا اب جب مدینہ منورہ پہنچا تو اپنی بیٹی کو ملنے آیا. یہ بیٹی تھی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسلام قبول کر چکی تھی ابتدائی دور میں اپنے شوہر کے ہمراہ. اور ظاہری بات ہے ابو سفیان اور اس کا خاندان کس طرح ان کو آرام سے جینے دیتا اس زمانے میں مکہ میں، جبکہ وہ دنیا کو روک رہے تھے اسلام سے. لہذا تنگ آ کے ان کی بیٹی نے اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی. وہاں جا کے ان کا شوہر مرتد ہو گیا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کی استقامت دیکھیے کہ پردیس ہے، تنہائی ہے، شوہر جو آیا وہ بھی مرتد ہو گیا، اتنا بڑا غم، اور پھر وہ مر بھی گیا، لیکن یہ اسلام پہ جمی رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا تھا. یہ ابھی حبشہ میں ہی تھی اور نجاشی کے ذریعے پیغام بھیجا گیا. نجاشی نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروایا، جو غائبانہ نکاح ہے، جیسے کہ آج بھی ٹیلی فون پہ جو کیا جاتا ہے، اس کی دلیل یہی نکاح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کہ آپ مدینہ منورہ میں تھے
اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ میں تھیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منشا کے مطابق ان کا وکیل مسلمانوں سے ایک چنا گیا تھا. انہوں نے ان کی رضامندی لی اور اس کے بعد نجاشی نے اپنی طرف سے شادی کی دعوت کا بھی اہتمام کیا تھا. سب کو بلایا اور بہت بڑی ایک فیسٹ دی خوشی میں، اور پھر ان کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ تحائف دے کے پانی کے جہاز کے ذریعے ان کو واپس روانہ کیا تھا. اور پھر وہاں سے وہ جدہ سے ہوتی ہوئی مدینہ منورہ جا پہنچی تھیں. وہ خود بھی بہت عظیم خاتون تھیں. نجاشی کی جو لونڈی ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا پیغام لے کے آئی تھی، انہوں نے خوشی سے اس پردیس اور فقر کے عالم میں بھی جو چاندی کے بندے پہنے ہوئے تھے اتار کے اس کو تحفے میں دے دیے. کوئی زیور تھا چاندی کا. اور اس لونڈی کو دیکھے جب وہ روانہ ہونے لگی تو کچھ رومال میں چھوٹی سی چیز لائی اور کہنے لگی یہ آپ کی شادی کا تحفہ ہے، میری طرف سے قبول فرمائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دیجیے گا. اور بہت محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پیغام دیا تھا. اور وہ فرماتی جب میں نے راستے میں کھولا تو اس لونڈی نے میرا وہی زیور مجھے تحفے کے طور پہ لوٹا دیا تھا. ہر طرف سے ایک عظمت نظر آتی ہے. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی تو انہوں نے پھر اس لونڈی کا ذکر کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا تھا. اب وہی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتی ہیں اور اتنی عزت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں کہ سگا باپ ملنے آ رہا ہے اور کئی سالوں کے بعد باپ اور بیٹی کی ملاقات ہو رہی ہے، تقریباً 12 سال کے بعد. لیکن بیٹی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کے ہے. باپ ان کو ملنے آیا اور جو بستر پہ بیٹھنے لگا بیٹی نے جلدی سے بستر گول کر کے ہٹا دیا اور نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ تو اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، آپ اللہ کے رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. ابو سفیان کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں تم میرے بعد بہت بگڑ گئی ہو، اور غصے سے ناراض ہو کے وہاں سے نکل گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بڑی منتیں کی کہ معاہدے کی تجدید کر دی جائے، لیکن آپ خاموش رہے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے یہ بات لے کے، وہ بھی خاموش رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کروں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا اور کچھ نہ ملے جس کے ذریعے میں تم سے لڑ سکوں تو بھی میں لڑتا رہوں گا. یعنی تم کہتے ہو تمہاری سفارش کروں، مجھے تو ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی اگر مل گیا میں وہ لے کے تلوار کی جگہ تم سے لڑتا رہوں گا. حضرت عمر کے سخت جواب سے وہ خاموش ہوا. اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے بچے تھے، گھٹنوں گھٹنوں چل رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھیے میرا آپ کے ساتھ ایک بڑا گہرا نسبی تعلق ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں نامراد واپس جاؤں. تو آپ ایسے کیجئے کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ امام حسن جو بھی چھوٹے سے بچے ہیں وہ پناہ کا اعلان کر دیں. اور ابو سفیان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نواسا بہت پیارا ہے اور اگر وہ چھوٹا سا بچہ کہہ دے گا تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کی لاج رکھ لیں. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بات میرا بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کو پناہ دینے کا اعلان کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا. یعنی مسلمان ایک تھے، کسی نے نہیں کہا کہ ہاں خیر ہے یا کوئی بات نہیں یا چلو بیچارہ سردار ہے اور آ ہی گیا ہے تو اب اس کی بات چلو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ تو دیں. کوئی آپ تک گیا بھی نہیں، وہیں سب نے منہ توڑ جواب دیا. اور ابو سفیان انتہائی پریشانی کے عالم میں واپس لوٹا اور اس نے کہا کہ مکہ والو تم لوگوں کی تباہی ہو، یعنی اب کوئی صورت بن نہیں سکتی، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عہد شکنی کا مزہ چکھانے کے لیے ایک غزوے کی تیاری شروع کر دی. اور شروع میں آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کہاں کی تیاری ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے بھی نہیں پتا.
یعنی آپ نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریبی دوست کو بھی نہیں بتایا. اور آپ لشکر کو لے کے نکلے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، قریش کے جاسوسوں سے ہماری خبر کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پہ جا پہنچے، یعنی ان کے جاسوسوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نکل پڑے ہیں اور مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا مختلف روٹ لیا کہ اگر کوئی جاسوس دیکھ بھی لیتا تو کبھی نہ سمجھ پاتا کہ آپ کا ارادہ مکہ کی طرف ہے. اس طرح مختلف روٹ سے ہوتے ہوتے 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے. ادھر ایک بہت مخلص صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ مسلمان نکلیں اور جیت بھی جائیں گے، میرے بچے اور گھر والے ابھی مکہ میں ہیں، یہ نہ کہ مکہ والے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیں یہ خبر سن کے. لہٰذا انہوں نے ایک چھوٹا سا خط لکھا ان کے نام اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ جیت نہیں سکتے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ تم لوگ ابھی بھی بات مان لو، اور یہ کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے اور تم لوگ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جیت سکو. اس طرح کا مفہوم خط کی صورت میں لکھا اور ایک لونڈی کو دیا کہ تم بھاگ کے جاؤ اور یہ خط مکہ والوں تک پہنچاؤ. اور ان کا خیال تھا شاید مکہ والے میری اس حرکت سے خوش ہو کے میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے کہ میں نے ان کو مطلع کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دے دی گئی. آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور چند دیگر صحابہ کو بھیجا. انہوں نے تیزی سے جا کے اس خاتون کو پکڑ لیا اور وہ خط اس سے برآمد ہو گیا. اس طرح مکہ والوں کو کوئی علم نہ ہوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا لشکر لیے عین ان کے سر پہ جا پہنچے. اسلامی لشکر مکہ کی طرف پہنچ رہا ہے، جوک در جوک، ایک کے بعد ایک قبیلہ اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے پورے ڈسپلن کے ساتھ، اور ادھر مکہ والے بے خبر ہیں. اس خاموشی کے ساتھ اس طرح یہ لشکر مختلف راستوں سے ڈائیورژنز لیتا لیتا پہنچا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا لشکر ان کے سر پہ پہنچ جائے گا. مرا الزہران میں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا. 10,000 لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر ایک اپنا اپنا چولہا رات کو الگ جلائے، ورنہ نارملی 3-4 لوگ یا 5 لوگ مل کے ایک چولہا جلاتے تھے اور اپنا جو پکانا ہوتا تھا وہ بنا لیا کرتے تھے. آپ کے اس حکم میں بہت اہم ایک پہلو نظر آتا ہے، اور وہ یہ تھا کہ 10,000 چولہے جب جلیں گے، اچانک مکہ والے رات کو جب روشنی دیکھیں گے اور خبر نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ لشکر کی تعداد موجودہ تعداد سے کہیں زیادہ سمجھیں گے. اور ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی. اس اثناء میں چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچ کے اسلام کا اظہار کر چکے تھے اور اب اسلامی لشکر کے ساتھ وہ موو کر رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا کہ خبر نکالوں کوئی قریش کے لوگ اگر اس طرف آئیں تو میں ان کو خبردار کروں کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ آپ کے پاس آ کے امان طلب کر لیں ورنہ ان کی خیر نہیں. ایسے میں کہتے ہیں کہ مجھے 2 لوگوں کی باتوں کی آواز آئی، اور جب میں نے جا کے قریب سے سنا تو ابو سفیان اور اسی طرح قریش کا ایک اور شخص تھا، اور وہ کہتے تھے کہ واللہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا لشکر کبھی بھی نہیں دیکھا، اور یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اور جتنی مسلمانوں کی تعداد تھی وہ اسے بہت زیادہ سمجھ رہے تھے. ایسے میں کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پہ سوار تھا اور میں نے ان کے قریب جا کے ان کو پکارا اور میں نے کہا کہ ابو حنظلہ. میں نے کہا ہاں. اسے کہا کیا بات ہے؟ کہتے میں نے کہا کہ ہائے لوگوں سمیت قریش کی تباہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مسلمانوں کا لشکر ہے اور اب تم لوگوں کی خیر نہیں ہے. پھر کہتے میں نے اس کو کہا کہ قسم ہے اللہ کہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن اڑا دیں گے، لہذا فوراً میرے پیچھے بیٹھو، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کرتا ہوں. اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو سفیان کو خچر پہ لے کے ساتھ چلا اور جب بھی لوگوں کے پاس سے گزرتا وہ فوراً پوچھتے کہ کون ہے، اور جب وہ دیکھتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پہ سوار ہوں تو پھر وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ نہیں یہ کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پہ سوار ہیں. یعنی
یہ تو اپنے ہیں اور آپ کے خچر پہ سوار ہیں، لہذا گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں. کہتے ہیں اسی طرح ہوتے ہوتے میرا گزر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا. انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہچان لیا اور کہنے لگے او یہ تو ابو سفیان ہے، اللہ کا دشمن. پھر کہتے ہیں اللہ کی تعریف ہے، اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا. اور وہ نکل کے دوڑے یعنی ان کو مارنے. کہتے ہیں میں نے بھی اپنے خچر کو ایڑ لگائی اور میں بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. چچا عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو پناہ دے دی ہے. اور پھر میں نے فوراً آپ کا سر قریب کیا اور میں نے کہا آج کی رات میرے سوا اور کوئی آپ سے سرگوشی نہ کرے گا، یعنی میں نے آپ سے اہم بات کرنی ہے کان میں. اور پھر میں نے ان سے سرگوشی میں یہی بات کہی. اس کے بعد حضرت عمر بار بار کہتے تھے کہ میں اس کو مارتا ہوں. خیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے. اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے. دیکھیے اللہ کے رسول خوش ہو رہے تھے کہ ان کے چچا اسلام لے آئے اور چچا اپنے ہیں اور مان گئے، اس لیے چونکہ وہ خوش ہیں اس لیے میں تمہارے اسلام لانے پہ بہت خوش ہوں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ابو سفیان کو لے جائیے اور اپنے پاس ہی رکھیے رات کو. یعنی یہ کیا تھا، ایک بڑی حکمت تھی. ابو سفیان کو مکہ بھی نہیں جانے دیا اور اس کو یہ بھی فیل نہیں ہونے دیا کہ تم گرفتار ہو. حالانکہ ایک طرح سے وہ ہاؤس اریسٹ ہو چکا تھا، اس کو نکلنے نہیں دیا. آپ نے اپنی فوج سے یہ نکل کے کوئی تیاری نہ کر لے مقابلے کی راتوں رات. اب بڑی حکمت سے کہا کہ آپ رات کو اس کو اپنے پاس ہی رکھیے. صبح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ نے کہا کہ ابو سفیان تم پہ افسوس، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں، یعنی رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے. میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آ جاتا. یعنی میں جتنے سالوں سے مخالفت کر رہا ہوں اگر واقعی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو میری بات بن جاتی. مطلب اب میں کنونس ہو گیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس پہ پھر آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پہ افسوس، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ کس قدر کریم، کس قدر حلیم، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے بارے میں تو ابھی بھی میرے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے. مان نہیں رہا پوری طرح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہو رہے ہیں، نہ کہہ رہے ہیں اس کو لے جاؤ اور چھوڑ دو یا پکڑ لو، بلکہ نرم معاملہ کر رہے ہیں. وہ اب مصالحاتی طور پر اسلام کی فیور میں تو ہے لیکن دل سے ابھی اسلام قبول نہیں کر رہا. ایسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے ہی ہمراہ رکھا. اس کو گون کیس نہیں کہا کہ میں خود تمہیں اسلام پیش کر رہا ہوں اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور تم باز آ جاؤ، نہ ڈرا رہے نہ دھمکا رہے، بلکہ دعوت دین دے رہے ہیں اور اس کی ریزسٹنس کے باوجود اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد چچا عباس نے ابو سفیان کو کنونس کیا اور آخرکار ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا. اب چچا عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایک با اقتدار شخص ہے، آپ اس کو کوئی اعزاز دے دیجئے تاکہ یہ خوش ہو جائے. تالیف قلب کی جا رہی ہے ابو سفیان کی کہ اگر یہ اسلام میں تھوڑا ہچکچاتے ہوئے آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے اور اس کو تھوڑی سی سپورٹ دینی چاہیے تاکہ اس کا دل اور اسلام کی طرف مائل ہو جائے. اور اعزاز کیا تھا
کہ مکہ والے اگر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، وہ محفوظ ہے. اور اسی طرح جو اپنے گھر میں اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے. یہ ڈیسیجنز ہوئے، اور اگلی صبح 17 رمضان المبارک 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اپنے فوج کے ہمراہ روانہ ہوئے. اپنی فوج کے ہمراہ جب روانہ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ ابو سفیان کو بالکل جہاں پہاڑ کا کونا ہے، جہاں سے وادی تنگ سی ہو جاتی ہے، ادھر اس کو لے کے کھڑے ہو جائیں. اور نسبتاً ذرا سا بلند مقام پہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ جب آرمی موو کرے تو یہ پورا ایک نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ اگر اس کے دل میں ابھی بھی کوئی خیال ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی مدافعاتی قدم اٹھانے کا تو وہ پوری طرح نکل جائے. سائیکولوجیکلی ابو سفیان کو پوری طرح امپریس کیا جا رہا ہے کیونکہ وہی تو مکہ کا سردار تھا اب، اور اگر سردار امپریس ہو جاتا ہے اور ریزسٹنس نہیں کرتا تو مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو سکتا ہے، اور وہی ہوا. اب جب وہ قبیلہ ایک ایک آتا اپنا پرچم اٹھائے ہوئے تو ابو سفیان پوچھتا تھا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے، اور چچا عباس کہتے مثلاً یہ بنو سلیم ہے، وہ کہتے تھے مجھے سلیم سے کیا واسطہ. پھر کوئی قبیلہ گزرتا پھر پوچھتا یہ کون ہے، وہ کہتے فلاں قبیلہ، پھر ایسے ظاہر کرتا کہ میں تو امپریس نہیں، کہتے مجھے اس سے کیا. لیکن دل میں مرعوب ہو رہا تھا مسلمانوں کا ڈسپلن، گروہ در گروہ ایک ایک قبیلہ اپنا علم لیے صفیں بنائے ہوئے گزر رہا تھا، اور پوری طرح سے وہ یہ لشکر دیکھ کے دل میں یہ حقیقت جان گیا کہ آج اب کوئی فائدہ نہیں، اسلام غالب آ رہا ہے. آخر میں کہتے ہیں ایک بہت بڑا گروہ آیا اور ان کے ہاتھوں میں اس طرح تلواریں اٹھی ہوئی تھیں کہ لگتا تھا گویا لوہے کی باڑ ہے، انسان نہیں نظر آ رہے تھے، صرف لوہا ہی لوہا نظر آ رہا تھا. میں نے پوچھا تو اس نے بتایا یہ مہاجرین اور انصار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیچ میں لیے ہوئے آ رہے ہیں.